دیکھنے اور چاہنے والوں کو میرا سلام۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلق جتنی قربت میں تھے اتنا ہی آج کل یہ دوریاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، اور اس وقت اگر میں اول صورتحال کی بات کروں تو افغانستان پاکستان کے اندر جس طرح مختلف شواہد مل رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے اندر جتنے بھی حملے اب تک ہو رہے ہیں اس کے تمام تانے بانے جو ہے وہ افغانستان سے ملتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ پاکستان تو اپنی جگہ پر، امریکہ بھی اب افغانیوں سے جو ہے وہ محفوظ نہیں رہا، اور جس طرح حال ہی میں افغانستان کے شہری نے جس طرح امریکہ میں فائرنگ کی تو پورے ملک کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ بنتا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں جو مقیم افغانی تھے ان کو بھی ڈیپورٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستانی حکومت کو افغانیوں کے مختلف حملوں میں ملوث ہونے کے شواہد بھی موصول ہو چکے ہیں۔ ان تمام تر امور پر آج تفصیلی طور پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ سب سے اہم چیز، سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان سفارتی سطح پر بات چیت جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں امریکہ۔ افغان شہری امریکہ کے لیے مستقل خطرہ بن گئے ہیں۔ صرف 3 روز وقفے سے امریکہ میں دوسرا جو افغان شہری ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس کو بڑی تباہی سے بچا لیا گیا ہے۔ ٹک ٹاک پر بم بنانے کی ویڈیو پوسٹ کرنے والا جو افغانی شہری ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے۔ افغان شہری نے ٹک ٹاک ویڈیو میں ہم سے فورٹ ورتھ علاقے کو نشانہ بنانے کا اشارہ دیا تھا۔ ویڈیو بنانے والا محمد داؤد القوزی پکڑا گیا۔ ملزم پر دہشت گردی کا الزام ہے۔ امریکہ میں فائرنگ ہوئی اور مسلسل کچھ دنوں کے وقفے میں لوگ وہاں سے گرفتار ہوئے، اور جو لوگ گرفتار ہو رہے تھے ان کا تعلق افغانستان سے بتایا جا رہا ہے۔ وہ سوشل میڈیا پر دہشت گردی سے متعلق ویڈیوز بنا رہے تھے، تو ظاہری سی بات ہے امریکن حکام، امریکن پولیس اور ان کے انٹیلیجنس اداروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزموں کو گرفتار کر لیا ہے۔ امریکہ جیسے شہر میں بھی اگر اس طرح کے واقعات رونما ہونے لگے، چلو پاکستان تو اپنی جگہ پر ہے، پاکستان میں تو بات چیت ہو رہی تھی کہ افغانی مختلف وقوعات میں، مختلف سانحات میں ملوث ہیں، مگر اب امریکہ جیسے شہر میں بھی یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے اندر جو حال ہی میں کچہری میں بلاسٹ ہوا تھا اور اس کے جو سہولت کار گرفتار ہوئے انہوں نے بھی تصدیق کی ہے کہ اس تمام تر واقعے کے پیچھے افغانستان ملوث ہے۔ اس کے ساتھ جو وانا میں اور دیگر مختلف مقامات پر جو واقعات رونما ہوئے اس کے تانے بانے بھی، اور جو رابطے ہیں خصوصاً ٹیلی فونک رابطے ہیں وہ افغانستان سے ملتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، پاکستانی حکومت ہے، پاکستان کے جو دیگر ادارے ہیں، انہوں نے یہ واضح پیغام دے دیا ہے افغان طالبان حکومت کو کہ افغانستان کی سرزمین سے جس طرح پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو وہ روکے، ورنہ پاکستان مکمل طور پر تیار ہے افغانستان کو بھرپور جواب دینے کے لیے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے، ہماری افواج پاکستان، مسلح افواج مکمل طور پر تیار ہے افغانستان کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے۔ اور پاکستان نے قطر کے اندر، پھر ترکی کے اندر جو ہے وہ جو مذاکرات ہوئے اس میں بھی واضح پیغام دیا ہے، اور افغان حکومت سے کہا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر سے جو دہشت گردی پاکستان میں، ظاہری سی بات ہے اگر پاکستان میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ٹیلی فونک جو رابطے ہوتے ہیں، مواصلاتی نظام جو ہے اس سے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے، اور شواہد بھی پاکستانی حکام کے پاس اس حوالے سے موجود ہے، اور پاکستانی حکام کا یہ کہنا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر سے پاکستان میں جتنے حملے ہو رہے ہیں ان کو روکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور اہم چیز ہے، افغانستان کے جو شہری پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کو پاکستان حکومت نے وقت دیا تھا، وہ وقت بھی ختم ہو چکا ہے، اور پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا مہاجرین کیمپ تھا اس کو بھی خالی کر دیا، اور ہزاروں کی تعداد میں مقیم افغانیوں کو واپس بھجوایا جا چکا ہے اور وہ اپنے ملک واپس چلیں گے۔ اس کے ساتھ پاکستان کے اندر ظاہری سی بات ہے اور بھی بہت سارے افغانی موجود ہیں، جیسے کیونکہ اب حکومت نے یہ واضح اعلان کر دیا جو افغانیوں کی نشاندہی کرے گا تو ان کو انعام بھی دیا جائے گا اور ان کو بروقت جو ہے وہ ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ کرائم کی اگر میں بات کروں، جب سے پاکستان سے افغانی گئے ہیں تو پاکستان میں کرائم کی ریشو بہت کم ہو چکی ہے۔ اچھا، میرا افغانیوں سے مراد وہ تمام افغانی نہیں ہے۔ پاکستان میں چونکہ افغانستان کے بڑے لوگ ایک بڑے عرصے سے مقیم تھے،
جنہوں نے پاکستان میں کاروبار کیا، پاکستان میں روزگار کیا اور یہاں پر اچھا وقت گزارا، اور بڑے اچھے اچھے لوگ بھی تھے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ سب افغانی ایک جیسے ہیں، ظاہری سی بات ہے ہر ملک میں، ہر قوم میں، ہر نسل میں، ہر مذہب میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پوری قوم کے لیے باعث شرمندگی بنتے ہیں۔ تو میرا مراد وہ افغانی ہے صرف جو اس طرح کے واقعات میں ملوث ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ گزشتہ روز سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے جامعہ اسلامیہ بابوزئی کاٹلنگ مردان میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے حکومت وقت پر یہ زور دیا کہ وہ سفارتی سطح پر افغانستان کے ساتھ تعلقات برابر رکھے، افغانستان کے ساتھ بات چیت جاری رکھے، سفارتی سطح پر تمام تر معاملات کو ہینڈل کرے۔ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، اس سے دونوں قوم متاثر ہوتے ہیں، لہٰذا بات چیت کی جائے تاکہ بات چیت سے یہ معاملہ آگے بڑھے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کے بعد سے پیدا ہونے والی صورتحال۔ دیکھیں، افغانستان پاکستان کے قریب ترین ملک ہے، اور تورخم بارڈر کے ذریعے اور چمن بارڈر کے ذریعے، زیادہ تر تو تورخم بارڈر کے ذریعے ہمارا جو ہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا تھا۔ ٹماٹر بڑی تعداد میں افغانستان سے پاکستان آتے تھے، اور پاکستان سے بہت ساری چیزیں افغانستان جاتی تھی۔ تو اس تمام تر صورتحال میں جو کاروبار ہے وہ دونوں ملکوں کا متاثر ہو رہا ہے، کیونکہ قریبی ملک کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ ذرا آسان کام ہے، اخراجات بھی کم آتے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے اگر ہمیں افغانستان سے ٹماٹر ملتا ہے تو وہ سستا داموں ملتا ہے، اگر کہیں اور سے منگوائیں گے تو قیمت زیادہ ہوگی۔ اسی طرح پاکستان سے گڑ، چاول اور دیگر اشیاء جو افغانستان جاتی تھی تو وہ وہاں پر مہنگی ہو رہی ہے، اور افغانستان میں اب چیزیں بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ ظاہری سی بات ہے جب تجارت قریبی ممالک کے درمیان نہیں ہوگی تو وہ اشیاء جو وہ دوسرے ممالک سے منگواتے ہیں وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے، تو اس سے بھی بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں دن بدن یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں، افراد گرفتار ہو رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہاں کی حکومت کیا پالیسی اپناتی ہے، اور افغان کی جو عبوری حکومت ہے، ان کے جو امیر ہے اور ان کے جو وزراء ہیں، کیونکہ افغانستان کی جو اس وقت جو ان کی عبوری حکومت میں، اس میں بھی دو گروپ ہیں، سب کو پتہ ہے، ایک کندھاری گروپ ہے اور ایک جو حقانی نیٹ ورک ہے۔ دونوں کی رائے، دونوں کی پالیسیز چینج ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وہاں کی حکومت اس حوالے سے پاکستان کے موقف کو تسلیم کرتی ہے دہشت گردی حوالے سے، یا پھر معاملات آنے والے دنوں میں مزید خراب ہوں گے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے، تب تک مجھے اجازت دے، اللہ نے کے بعد۔